بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک اپنی عظمت و برکت کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں ہماری نوجوان نسل برکت حاصل کرنے کے بجائے اس کا الٹا، یعنی کہ ان کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں۔ کوئی کرکٹ جیسا کھیل کھیلتا نظر آتا ہے تو کوئی موبائل فون یا موویز دیکھتا ہے، اور اسی طرح جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو یہ لوگ سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں اور نماز فجر ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ تو دوستو، جو لوگ سحری کے بعد سو جاتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان ضرور سن لیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک بھی ضرور کر دیں۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم اپنی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور روایت ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا ہے اور سورج نکل جاتا ہے، یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور 2 رکعت سنت فجر ادا کرتے، اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، بیٹی اٹھو اور اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ، اور لاپرواہ لوگوں کی عادت نہ اپناؤ۔ اللہ تعالی صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے، یعنی رزق بانٹتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے سورج نکلنے تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح، تکبیر و استغفار کرنے سے روزے میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی۔ نمبر 1، کسی بے قصور کا خون بہانے سے۔ نمبر 2، وہ غسل جو زنا جیسے برے کام کے بعد کیا جائے۔ اور نمبر 3، سورج نکلنے سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں، ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گئے، دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا، تم اندر کیوں نہیں جا رہے ہو؟ پھر ہم اندر گئے تو دیکھا حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے اندر آنے سے روکا جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا، حضرت کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا، تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی کہتے ہیں، پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے، تو باندی سے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ بہت سے روایت میں ہے کہ اللہ پاک صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، وہ رزق کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک رزق کی تقسیم ہوتی ہے، رزق بانٹا جاتا ہے، اور اس وقت سونا لاپرواہ لوگوں کا رویہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو سورج کے نکلنے تک اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہتے تھے،
اور ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے۔ اس وقت ذکر الہی میں مصروف رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں راتوں کو جاگنا تو جیسے ٹرینڈ ہی بن گیا ہے۔ نوجوان نسل رات کو 3 4 بجے تک جاگتی رہتی ہے، اور اسی طرح ان کی صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، اور یہ دوپہر کے 1 یا 2 بجے تک سوتے رہتے ہیں، اور ان کے گھر میں بھی کوئی ایسا فرد نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے روکے۔ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے نوجوانوں کے بارے میں حضرت علی نے کیا ارشاد فرمایا، اور ان کی قسمت میں ایسا کرنے کے لیے، ایسا کرنے کی وجہ سے کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح کے وقت میں سویا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے۔ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جسے قیل اللہ کہا جاتا ہے، اور اسے دوپہر کے وقت ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ قیل اللہ وہ نہیں کہ انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے۔ قیل اللہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، بس تھوڑی دیر دوپہر کے وقت میں ہمیں آرام کر لینا، تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے، اور دن کے باقی حصے میں آپ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کے دل میں بھی سختی آ جاتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی میں آ پہنچی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی بات آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کی طرف۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ یا علی، صبح سویرے جو شخص سویا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا لکھا جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی شخص صبح کے وقت سویا رہتا ہے اور اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور انسانوں میں رزق بانٹنے لگتے ہیں، تو جب کسی انسان کو سویا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے حصے کا رزق فرشتے واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنے رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ کبھی آپ ان لوگوں سے جو رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، ان سے جب آپ یہ پوچھیں گے کہ صبح یہ لوگ کتنے بجے اٹھتے ہیں، تو ان کا جواب زیادہ تر یہی ہوگا کہ صبح سویرے تو ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی، ہم سے صبح اٹھا ہی نہیں جاتا، ہمیں صبح اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے لوگوں پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ ہماری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد اپنے دن کی شروعات کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن کیسے سکون کے ساتھ گزرتا ہے، آپ کے دن میں بھی برکت ہوگی اور رزق میں بھی۔ اور اسی کا الٹا جو لوگ 11 یا 12 بجے تک سو کر اٹھتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں تو انہیں اپنے کام کی ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ یہ بھی نہیں جان پاتے کہ آج ان کا دن کیسے گزرا ہے۔ ان کا دن یوں ہی پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ اپنے تمام کام اچھے سے کر پاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں کسی بیماری کی شکایت بھی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی پوری سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔
میرے دوستوں کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔